بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. میں محمد اختر تارڑ، اسسٹنٹ پروفیسر ہوں ICB کالج میں، اور آپ کو فزکس پڑھا رہا ہوں. یونٹ نمبر 11 کا یہ دوسرا لیکچر ہے، اور ویک 3 کا بھی یہ دوسرا لیکچر ہے. اس میں ہم اس لیکچر میں کریکٹرسٹکس آف ساؤنڈ اس کو ڈسکس کریں گے. کریکٹرسٹکس آف ساؤنڈز آف ڈفرینٹ آبجیکٹس کین بی ڈسٹنگوشڈ آن دا بیسس آف ڈفرینٹ کریکٹرسٹکس ایز ڈسکرائبڈ بلو. اس پہ پہلی جو کریکٹرسٹک ہے وہ لاؤڈنیس. اس کی ڈیفینیشن: Loudness is the characteristic of sound by which loud and faint sounds can be distinguished. یہ آپ فرق کر سکتے ہیں کہ یہ مدھم آواز ہے اور یہ بلند آواز ہے. جب کسی کے کان میں آپ بات کرتے ہیں، وسپرنگ جس کو کہتے ہیں، تو وہ فینٹ ساؤنڈ ہوتی ہے. آپ کے قریب ڈھول بج رہا ہو تو وہ لاؤڈ ساؤنڈ ہوتی ہے. تو یہ وہ کریکٹرسٹک ہے لاؤڈنیس جس کے ذریعے آپ ایک فینٹ اور لاؤڈ ساؤنڈ میں ڈسٹنگوش کر سکیں. تو جب ہم اپنے دوستوں سے بات کرتے ہیں تو آواز ہم اپنی کم کرتے ہیں. اس طرح جو گیدرنگ میں بات کرنا ہوتی ہے تو لاؤڈ ساؤنڈ ہوتی ہے. لاؤڈنیس کن فیکٹرز پر ڈیپینڈ کرتی ہے یہ ہم آگے دیکھتے ہیں. Dependence of loudness on amplitude of the vibrating body. Loudness of sound varies directly with the amplitude of the vibrating body. جتنا زیادہ ایمپلیٹیوڈ ہوگا وائبریٹنگ باڈی کا اتنی لاؤڈ ساؤنڈ ہوگی. جیسا کہ ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ فگر میں دیکھ رہے ہیں، اوپر والی جو گراف ہے وہ لارج ایمپلیٹیوڈ کا ہے، اس میں لاؤڈ ساؤنڈ ہے ایز کمپیئر ٹو دا گراف گیون بلو. اسمال ایمپلیٹیوڈ کے ساتھ وہ جس پہ کوائٹ لکھا ہے تو اس میں ایمپلیٹیوڈ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کم ہے، اور اوپر والے میں ایمپلیٹیوڈ زیادہ ہے. اسی طرح اگر اس سے اور زیادہ ایمپلیٹیوڈ بڑھا دیں گے تو ساؤنڈ اور زیادہ لاؤڈر ہو جائے گی. اس کی ایگزامپلس کے طور پر اگر ہم گٹار کی جو وائرز ہیں ان کو وائلنٹلی پلگ کریں تو اس سے لاؤڈر ساؤنڈ جنریٹ ہوگی، اور آہستہ سے پلگ کریں تو فینٹ ساؤنڈ ہوگی. اسی طرح جب کسی ڈرم کو آپ زور سے بجائیں تو اس کا ایمپلیٹیوڈ میمبرین کا زیادہ ہوتا ہے تو لاؤڈر ساؤنڈ آتی ہے، اور اگر آپ آہستہ سے بیٹ کریں تو اس کی جو آواز ہے وہ فینٹ ہوگی. تو یہ اس میں یاد رکھنے کی بات ہے کہ جو ایمپلیٹیوڈ کے ساتھ ریلیشن لاؤڈنیس کا کیا ہے، یہ مین چیز ہے. اگر یہ ایگزام میں کویسچن آتا ہے تو ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ اس کا ریلیشن جو کہ بلو کلر میں گیون ہے وہ لکھیں گے، اور 2 ایگزامپل دے کے فگر بنانا ہوگی. تو یہ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے، کویسچن آ جایا کرتا ہے. ڈپینڈنس آف لاؤڈنیس آن ایریا آف دا وائبریٹنگ باڈی. لاؤڈنیس آف ساؤنڈ آلسو ڈپینڈز اپان دا ایریا آف دا وائبریٹنگ باڈی. یعنی جتنا وائبریٹنگ باڈی کا ایریا زیادہ ہوگا اتنی لاؤڈر ساؤنڈ ہوگی، اور ایریا کم ہوگا تو لاؤڈنیس بھی کم ہوگی. اس کی ایگزامپل کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کے ڈرم ہوتے ہیں. بعض ایسے ہوتے ہیں جن کے میمبرین کا ایریا زیادہ ہوتا ہے، بڑے ڈھول ہوتے ہیں، اور کچھ جس کو ڈھولکی کہتے ہیں عام اردو زبان میں، جس میں کہ میمبرین کا ایریا کم ہوتا ہے. تو جو بڑا ڈرم ہے اس پر اور جو چھوٹا ڈرم ہے دونوں پر اگر ایک ہی زور سے آپ اس کو بیٹ کرتے ہیں، ایون
یعنی ایمپلیٹیوڈ دونوں کا سیم ہوگا، لیکن جس کا ایریا زیادہ ہے اس سے لاؤڈر ساؤنڈ جنریٹ ہوگی. تو اسی طرح ٹیوننگ فورک کو اگر ہم ربر پیڈ سے سٹرائک کریں اور اس کی آواز کو سنیں تو وہ آواز بہت کم ہوگی، فیبل سی ساؤنڈ ہوگی. لیکن اگر آپ اس وائبریٹ کرتے ہوئے ٹیوننگ فورک کو کسی بینچ کی سرفیس کے اوپر ٹچ کریں تو اب وہ بینچ کی سرفیس بھی وائبریٹ کرنے لگے گی، تو جس سے لاؤڈر ساؤنڈ سنائی دے گی. یعنی اب چونکہ سرفیس کا ایریا جو کہ وائبریٹ کر رہا ہے وہ زیادہ ہو گیا تو لاؤڈر ساؤنڈ سنائی دینے لگے گی. تو اس سے یہ ہم کنکلیوڈ کرتے ہیں کہ the loudness increases with the area of vibrating body and vice versa. باتیں آپ کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں، اتنی وہ لاؤڈر ساؤنڈ ہوتی ہے. اور اگر وہی ڈھول کہیں دور بج رہا ہو اور اس کی آواز آپ کو سنائی دے تو وہ آپ کو پلیزنٹ لگتی ہے، اچھی لگتی ہے. تو اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ کہتے ہیں دور کے ڈھول سہانے. اچھا، لاؤڈنیس ایک اور فیکٹر پر بھی، یہ 3 فیکٹر تو ہم نے دیکھے جن پہ لاؤڈنیس ڈیپینڈ کرتی ہے. تو ایک چوتھا فیکٹر بھی ہے جو کہ فزیکل کنڈیشن آف دا ایئر، جو کان ہے وہ کتنا ٹھیک ہے اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے. اب ایک ہی سورس سے 2 لسنر آواز سن رہے ہیں، ایک آدمی بہرا ہے تو اس کو آواز تو وہی ہے لیکن اس کے لیے لاؤڈنیس اس کی 0 ہوگی، اس کو سنائی نہیں دے رہا. اور اسی طرح بعض ایسے ہو سکتے، ایک ایسا ہے کہ جس کا کان بالکل ٹھیک ہے اس کے لیے وہ لاؤڈر ہوگی، اور اس کے ان بٹوین بھی ہو سکتا ہے. تو لاؤڈنیس آلسو ڈیپینڈز آن فزیکل کنڈیشن آف دا ایئرس. However, there is a characteristic of sound which does not depend upon the sensitivity of the ear of the listener and is called intensity of the sound. اب یہ ایسی کوانٹٹی ہے جو کہ فزیکل کنڈیشن پر ڈیپینڈ نہیں کرتی. یہ چاہے آدمی بہرا ہو جس کو بالکل بھی آواز سنائی نہ دے رہی ہو تو انٹینسٹی اس کے لیے بھی وہی ہوگی، اور جس کی کان بالکل ٹھیک ہیں ان کے لیے بھی انٹینسٹی سیم ہوگی. آگے جا کے اس کو مزید ہم ڈسکس بھی کریں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس سے پہلے ہم نے لاؤڈنیس کو ڈسکس کیا، اور جو دوسری پراپرٹی کریکٹرسٹک کہہ لیں ساؤنڈ کی ہے وہ پچ ہے. تو پچ کیا ہے؟ It is the characteristic of sound by which we can distinguish between a shrill and a grave sound. یعنی ایک باریک اور بھاری آواز کے درمیان میں ہم فرق کر سکتے ہیں. تو it depends upon the frequency. A higher pitch means a higher frequency and lower pitch means a lower frequency. ڈیئر اسٹوڈنٹس، لیڈیز اور چلڈرن جو ہیں ان کے ووکل کارڈز فاسٹلی وائبریٹ کر سکتے ہیں، تو ان کی ساؤنڈ کی فریکوینسی زیادہ ہوتی ہے، تو ان کی پچ زیادہ ہوگی، باریک آواز ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو دیٹ آف مین، آدمیوں کی نسبت. تو جیسا کہ ڈیئر اسٹوڈنٹس فگر میں آپ کو 2 ویوز دکھائی گئی ہیں. اوپر والی فگر میں لو فریکوینسی والی ساؤنڈ کی ویو ہے، تو اس کی پچ لو ہوگی اور یہ موٹی آواز ہوگی. اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایمپلیٹیوڈ ان دونوں میں، نیچے والی اور اوپر والی میں آلموسٹ سیم ہے. یعنی جو ہاریزونٹل لائن ہے اس سے اوپر یا نیچے جو میکسیمم ڈسپلیسمنٹ ہے وہ سیم ہے، یعنی لاؤڈنیس سیم ہے. اور فریکوینسی میں فرق ہے، اس میں ہاریزونٹل جو ڈائریکشن ہے اس میں ایکچولی ٹائم ہے اور ورٹیکلی ڈسپلیسمنٹ ہے.
تو اوپر والی فگر میں 2.5 ویوز ہیں اور نیچے والی میں اتنے ہی ٹائم میں آلموسٹ 4.5 یا کوارٹر اتنی ویوز ہیں. تو نیچے والی میں فریکوینسی زیادہ ہے، اس لیے ہائی پچ والی ہے اور اس کی باریک آواز ہوگی. اس کے لیے ایک اور اگزامپل جو کہ سائرن کی ہے اس کو بھی ڈسکس کیا جا سکتا ہے اس میں، کہ سائرن ایکچولی ایک ڈسک میں کے جو کناروں میں اینڈ پہ جا کے سوراخ ہوتے ہیں سرکل کی فارم میں، اور ایک نوزل اس کے سامنے ہوتی ہے سوراخ کے، جس میں سے ہوا پریشر سے نکل رہی ہوتی ہے، اور جب ڈسک کو اس کے سامنے گھمایا جاتا ہے تو ڈسک ان سوراخوں میں سے آواز پاس ہوتی ہے، اور جو سوراخ کے درمیان میں جگہ ہے وہاں سے پاس نہیں ہو رہی ہوتی، اس سے ایک ساؤنڈ جنریٹ ہوتی ہے. اب جیسے جیسے ڈسک کی گھمانے کی سپیڈ بڑھائی جاتی ہے تو ویسے ویسے اس کی فریکوینسی انکریز کرتی ہے، پچ اس کی بڑھتی ہے اور آواز باریک ہوتی چلی جاتی ہے. اس طرح کی ایک اور ایکٹیویٹی جو کہ ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ گھر میں خود کر سکتے ہیں اور اس کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بائسیکل گھر میں اس کو سٹینڈ پہ اس طرح کھڑا کریں کہ اس کا جو پیچھے والا ویل ہے جو پیڈل سے ایسوسیٹڈ ہوتا ہے وہ پیڈل کے گھمانے سے آزادانہ گھوم سکے. اور پھر ایک کارڈ بورڈ لیجئے اور اس کو پچھلے ویل کی جو تاریں ہیں ان کو ٹچ کر کے رکھیں اور پیڈل گھمانا شروع کریں آہستہ آہستہ. تو شروع میں آہستہ آہستہ جب آپ گھمائیں گے تو کارڈ بورڈ جب ٹچ کرے گا اور وائبریٹ کرے گا آپ کو اس کی آواز سنائی دے گی، اور شروع میں وہ آواز آپ کو موٹی سنائی دے گی. جیسے جیسے آپ پیڈل تیز کرتے جائیں گے گھمانے کی سپیڈ، تو اس طرح اس کی وائبریشن کی جو فریکوینسی ہے وہ انکریز کرے گی اور آواز آپ کو باریک ہوتی چلی جائے گی، باریک آواز سنائی دے گی. تو اس طرح اس کی پچ بڑھتی جائے گی اور شرل آواز ہوتی جائے گی. تو اس ایکٹیویٹی کے ذریعے آپ پچ کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، تو تھرڈ کریکٹرسٹک آف ساؤنڈ جو کہ کوالٹی کہلاتی ہے، اس کی ڈیفینیشن ہے: the characteristic of sound by which we can distinguish between two sounds of same loudness and pitch is called quality. کہ اب دو ایسی آوازیں ہیں جن کی لاؤڈنس بھی سیم ہے اور پچ بھی سیم ہے، ایون دین ہم ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں کہ یہ کس کی آواز ہے. جیسے اگر گھر سے باہر بچے کھیل رہے ہوں، شاؤٹ کر رہے ہوں، تو ماں پہچان لیتی ہے کہ یہ آواز میرے بچے کی ہے، کیونکہ ایون دین کہ ان کی لاؤڈنس پچ وغیرہ سیم ہو تو اس کی جو کوالٹی ہے وہ الگ ہوتی ہے. تو یہ آدمیوں کے لحاظ سے اگر بات کی جائے تو آلموسٹ ہر آدمی کی آواز کی کوالٹی دوسرے سے الگ ہوتی ہے. سملرلی ڈفرینٹ جو میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں ان کی آواز کی کوالٹی بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے، تو اس کو بھی آپ پہچان لیتے ہیں. اگر کمرے کے اندر پیانو یا فلوٹ کی آواز کمرے سے باہر آپ سن رہے ہوں، آپ دیکھ نہیں رہے پیانو کو یا فلوٹ کو، لیکن آپ آواز سن رہے ہیں، تو آپ پہچان لیتے ہیں کہ یہ آواز پیانو کی ہے یا یہ آواز فلوٹ کی ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ اسکرین پہ پکچر دیکھ رہے ہیں جس میں ٹیوننگ فورک، فلوٹ اور کلیرینٹ، یہ تین ڈفرینٹ سورس ہیں ساؤنڈ کے. ان کی جو آواز ہے ان کی ویو شیپ آپ کو دکھائی ہے، اسکرین پہ دکھائی گئی ہے. اب ان سب کو اگر آپ دیکھیں تو تینوں میں ایمپلیٹیوڈ آلموسٹ سیم ہے، تو لاؤڈنس سیم ہو گئی. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو فریکوینسی بھی آلموسٹ سیم ہے تینوں کیسز میں. جو فریکوینسی سیم ہو گئی تو اٹ مینس کہ پچ بھی سیم ہو گئی. لیکن شیپ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیوننگ فورک کی شیپ اور ہے، فلوٹ کی شیپ اور ہے، کلیرینٹ کی شیپ الگ ہے ساؤنڈ کی.
تو یہ جو شیپ ہے یہ بتاتی ہے کہ کوالٹی اس ساؤنڈ کی کیا ہے جس سے اس کو ریکگنائز کر سکتے ہیں. سو نیکسٹ جو کریکٹرسٹک ہے ساؤنڈ کی وہ ہے انٹینسٹی. Sound waves transfer energy from sounding body to the listener. The intensity of sound depends on the amplitude of sound wave and is defined as. یعنی جتنا ایمپلیٹیوڈ زیادہ ہوگا اتنی انرجی زیادہ ہوگی اس آواز میں. ایمپلیٹیوڈ پہ انرجی ڈیپینڈ کرتی ہے. اب ایک سورس ہے ساؤنڈ کا, اس سے ساؤنڈ جا رہی ہے تو آگے کوئی ایک سرفیس ایریا, کوئی ایریا آپ نے کوئی پلیٹ رکھی ہے, اس سے وہ سٹرائک کر رہی ہے, تو اٹ مینز وہ انرجی اس کے اوپر فال کر رہی ہے. اب آگے جو آپ نے ایریا رکھا ہے یا کوئی شیٹ ہے لیٹ سے, اگر وہ ویو کے پیرلل ہے اس کی سرفیس اور وہ بہت تھن شیٹ ہے تو اس سرفیس پر کوئی انرجی فال نہیں کر رہی ہوگی. لیکن اگر آپ نے اس شیٹ کو ویو کے پرپینڈیکولرلی رکھا ہوا ہے تو میکسیمم انرجی اس پر فال کرے گی. اور اگر اس کی اورینٹیشن ان کے ان بٹوین ہے تو جیسے جیسے اورینٹیشن پیرلل سے پرپینڈیکولر کی طرف جائے گی تو انرجی فالنگ جو ہے وہ انکریز کرتی جائے گی. اسی طرح جتنے زیادہ ٹائم کے لیے وہ ویوز اس پر فال کر رہی ہیں اتنی انرجی زیادہ اس کے اوپر پہنچ رہی ہے. تو ہم جو اس کو ڈیفائن کرتے ہیں انٹینسٹی کو وہ اس طرح سے کہ ساؤنڈ انرجی پاسنگ پر سیکنڈ تھرو اے یونٹ ایریا held perpendicular to the direction of propagation of sound waves is called intensity of sound. تو اب یونٹ ایریا کی بات ہے. اس میں ایک سیکنڈ میں جو انرجی فال کرتی ہے, انرجی پر سیکنڈ کو ہم پاور بھی کہتے ہیں, اس کا جو یونٹ ہے وہ واٹ ہوتا ہے, اور پر یونٹ ایریا تو پھر یونٹ اس کا بن گیا پر میٹر اسکوائر. اب ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کو اندازہ ہوگا کہ یونٹ ایریا کتنا ہوتا ہے. لینگتھ کا یونٹ میٹر ہے اور ایریا کا یونٹ میٹر اسکوائر ہے کہ میٹر اسکوائر یعنی ایک ایسی شیٹ جو چاروں طرف سے ایک ایک میٹر ہو تو اس کا ایریا 1 میٹر اسکوائر ہوگا. وہ اگر کسی ساؤنڈ کے سورس کے سامنے پرپینڈیکولرلی رکھا جائے اور ایک سیکنڈ میں جتنی انرجی اس پر فال کرے گی وہ انٹینسٹی کہلاتی ہے. اب یہ ایک فزیکل کوانٹٹی ہے, اس کو آپ ایکوریٹلی میئر کر سکتے ہیں. اس کا تعلق فزیکل کنڈیشن آف ایئر جو ہے یعنی اس کان کی کنڈیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. چاہے آدمی کی کان کی کنڈیشن ٹھیک ہے یا بہرا ہے تو وہ جو انٹینسٹی ہے اگر وہ سیم ڈسٹینس پر ہیں سورس سے تو وہ سیم ہوگی دونوں کیسز میں. نیکسٹ جی, فار یور انفارمیشن, thin walled glass goblets can vibrate when hit by sound waves. This is due to a phenomena of sound known as resonance. Some singers can produce a loud note of particular frequency such that it vibrates the glass so much that it shatters. کیا مطلب کہ جو ریزوننس ہے یہ ایکچولی فنامنا آپ کو اس کلاس میں ایکسپلین نہیں کیا جائے گا. اس کی ڈیٹیل میں آپ پڑھیں گے فرسٹ ایئر میں. بس اتنا چونکہ یہاں بک میں گیون ہے تو اس لیے ایکسپلین کر دیتے ہیں کہ چونکہ جو گلاس گوبلٹس ہیں ان کی اپنی ایک نیچرل فریکوینسی ہوتی ہے. تو جب جو سنگر کی فریکوینسی ہے آواز کی وہ ان سے جب میچ کر جائے تو اس وقت ریزوننس ہوتی ہے اور وائبریشن کا جو ایمپلیٹیوڈ ہے وہ بڑھ جاتا ہے, تو جس کی وجہ سے ریزوننس ہوتی ہے اور وہ شیشہ ٹوٹ سکتا ہے. انٹرسٹنگ انفارمیشن, سم پیپل یوز سائلنٹ وhistle to call dogs whose frequency lies between
20,000 hertz to 25,000 hertz. It is silent for human but not for dogs because the audible frequency range for dogs is much higher. तो ये क्वेश्चन तो आगे टॉपिक इसका आएगा जिसमें हम पढ़ेंगे, लेकिन चूँकि शुरू में ये लिखा था बुक में तो मैंने अभी मुनासिब समझा के एक्सप्लेन कर दूँ थोड़ा सा. तो ह्यूमन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज जो अपर लिमिट है वो 20 हर्ट्ज़. 20 हर्ट्ज़ से ऊपर की फ्रीक्वेंसी की आवाज़ इंसान नहीं सुन सकते, जबकि बाकी डिफरेंट जो एनिमल्स हैं उनकी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज की अपर लिमिट ज़्यादा होती है. जैसा कि डॉग्स हैं तो उनकी लिमिट ज़्यादा है, तो वो 25,000 हर्ट्ज़ तक आवाज़ सुन सकते हैं. तो ये विसल ऐसी होगी कि विसल बजेगी, इंसान नहीं सुन सकेगा और डॉग्स उसको सुन के रिस्पॉन्ड करेंगे. क्विज़ नंबर 1, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है जी, वाई द वॉइस ऑफ वुमेन इज़ मोर श्रिल देन दैट ऑफ मैन. तो ये हम पहले भी बात कर चुके हैं. वोकल कॉर्ड है वुमेन का, वो ज़्यादा फास्टली वाइब्रेट करता है, उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, तो इसलिए ख़वातीन की जो आवाज़ें हैं वो बारीक होती हैं. सेकंड, विच प्रॉपर्टी ऑफ साउंड वेव डिटरमिन्स इट्स लाउडनेस. तो ये बात भी हम लाउडनेस जब पढ़ा तो हम डिस्कस कर चुके हैं. ये एक्चुअली तो स्टूडेंट्स के लिए है, फिर भी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ साथ. तो ये एम्पलीट्यूड जो है ना उस पर डिपेंड करती है लाउडनेस, और जो पिच है वो हमने तफसील से बात कर ली कि डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी. थर्ड क्वेश्चन जो है, व्हाट वुड हैपन टू द लाउडनेस ऑफ साउंड विद इंक्रीज इन इट्स फ्रीक्वेंसी. अगर फ्रीक्वेंसी बढ़े तो क्या लाउडनेस पे कुछ फ़र्क पड़ता है? तो इसका जवाब है हाँ, पड़ता है. कि जो ह्यूमन ईयर्स हैं, हमारे कान, वो मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज़ के लिए, कुछ फ्रीक्वेंसीज़ हैं जिन पे ज़्यादा सेंसिटिव हैं और बाज़ के लिए कम. तो जिनके लिए ये ज़्यादा सेंसिटिव हैं उन फ्रीक्वेंसीज़ पे जाके लाउडनेस बढ़ जाती है, जैसा कि बुक में दिया हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं. अगले टॉपिक्स में आएगा कि कुछ फ्रीक्वेंसीज़ ऐसी हैं जिन पे जाके लाउडनेस बढ़ जाती है, इवन देन कि एम्पलीट्यूड अगर सेम हो, यानी एम्पलीट्यूड सेम है लेकिन फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, तो हमारे कान उनको डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, लाउडनेस चेंज हो सकती है. डू यू नो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोक डिपेंड्स ऑन द mass of its prongs. Greater the mass, the lower the frequency of vibration, which means the lower the pitch. तो ये आपको काम देगा, आप फर्स्ट ईयर में जाके ये टॉपिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसका यूज़ भी होता है कि आप ट्यूनिंग फोर्क के प्रॉन्ग्स को, अगर दो सिमिलर ट्यूनिंग फोर्क्स हैं, सेम फ्रीक्वेंसी के हैं, एक की लेट से 280 हर्ट्ज़ है दोनों की, और एक के प्रॉन्ग्स को थोड़ा सा वैक्स लगा दें तो वो हैवी हो जाएंगी, तो उसकी फ्रीक्वेंसी पहले से थोड़ी कम हो जाएगी. ठीक, तो इसका यूज़ जब बीट्स का टॉपिक पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में तो वहाँ जाके ये यूज़ होता है. एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो कि इस टॉपिक के रिलेटेड है, MCQ है, द लाउडनेस ऑफ साउंड इज़ मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू इट्स फ्रीक्वेंसी या पीरियड या वेवलेंथ या एम्पलीट्यूड. तो डियर स्टूडेंट्स, अब तक जो हमने पढ़ा तो उम्मीद आपको इसको आंसर कर सकते हैं कि इसका आंसर एम्पलीट्यूड है, डी. नेक्स्ट, when the frequency of a sound wave is increased, which of the following will decrease? फ्रीक्वेंसी बढ़ने से क्या डिक्रीज होता है? वेवलेंथ या पीरियड या एम्पलीट्यूड या इनमें से कोई दो या तीन.
تو آپشن اے ہے کہ صرف ویو لینتھ ڈیکریز ہوتی ہے، یا 3 آپشن ہے کہ صرف ایمپلیٹیوڈ ڈیکریز ہوتا ہے باقی نہیں، سی ہے 1 اینڈ 2 یعنی ویو لینتھ اور ٹائم پیریڈ دونوں ڈیکریز ہوتے ہیں، اور ڈی آپشن ہے کہ 1 اینڈ 3 ویو لینتھ اور ایمپلیٹیوڈ. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، جب فریکوینسی انکریز ہوتی ہے تو ویو لینتھ ڈیکریز ہو جاتی ہے، یعنی ایک سورس جو ہے جو کہ ویو پروڈیوس کر رہا ہے اس کی آپ فریکوینسی بڑھا دیجئے، ویو لینتھ کم ہو جائے گی. اور دوسری بات، فریکوینسی اور ٹائم پیریڈ ریسیپروکل ہیں ایک دوسرے کا، تو فریکوینسی انکریز کرنے سے ٹائم پیریڈ بھی ڈیکریز ہوگا. تو آپشن سی ٹھیک ہوا. تو یعنی پہلے کا آپشن ڈی ہے اور دوسرے کا سی، وہ ٹھیک ہے. شارٹ کوشچنس ہیں. We can recognize person speaking with the same loudness from their voice. How is this possible? یعنی ایک جیسی لاؤڈنس سے بات کر رہے ہیں دو لوگ تو ہم پھر بھی پہچان جاتے ہیں یہ فلاں کی آواز ہے، یہ فلاں کی آواز ہے. تو یہ کیسے پاسبل ہے؟ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ 2 کریکٹرسٹکس یعنی پچ اور کوالٹی آف ساؤنڈ کی وجہ سے پاسبل ہے کہ یہ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. یعنی پچ کیا ہے؟ کریکٹرسٹکس آف ساؤنڈ بائی وچ وی کین ڈسٹنگوش بٹوین شریل اینڈ گریو ساؤنڈ. یہ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے دونوں کی. سیکنڈلی، جو کوالٹی ہے وہ ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں، کوئی ایک چینج ہو سکتی ہے یا دونوں چینج ہو سکتی ہیں، جس سے آپ ریکگنائز کر سکتے ہیں کہ یہ کس کی آواز ہے. Next question. You can listen to your friend round a corner, but you can't watch him or her. Why? جی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ جو ساؤنڈ اور لائٹ ویوز دونوں ہیں یہ ڈفریکشن شو کرتی ہیں، کارنر سے ڈفریکٹ ہوتی ہیں، لیکن جب آبجیکٹ یا سلیٹ یا کارنر کا سائز ویو لینتھ سے کمپیریبل ہو تو ڈفریکشن ہوتی ہے. تو اس کیس میں ساؤنڈ ویو جو ان کی ویو لینتھ زیادہ ہے تو وہ ڈفریکشن شو کرتی ہیں، جبکہ لائٹ ویوز نہیں شو کرتی. تو اس لیے آپ اس کو سن تو سکتے ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے. ایک بات اس میں اور بھی شامل کی جا سکتی ہے کہ ساؤنڈ ویوز تو سالڈ مٹیریل جو ہے اس میں سے بھی پاس کر جاتی ہیں، جبکہ لائٹ پاس نہیں کر سکتی بعض مٹیریل سے. نیکسٹ کوشچن ہے جی، 2 people are listening to the same music at same distance. ایک ہی آواز ہے، سیم ڈسٹینس پر ہیں. They disagree on its loudness. Explain how this could happen. ایک کہتا ہے جی آواز بلند ہے، دوسرا کہتا ہے کم ہے آواز. تو وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس کے لیے 2 ریزنز ہو سکتی ہیں. ایک ریزن تو یہ ہے کہ چینج آف میڈیم، کہ اگر وہ الگ الگ جگہ پہ ہیں، سیم ڈسٹینس پہ ہیں، الگ الگ جگہ پہ ڈسٹینس برابر ہے، تو درمیان میں میڈیم ایک ہو سکتا ہے ہوا ہو، دوسرے کے درمیان میں کچھ اور آبسٹیکلز آ گئی ہوں، تو اس کی وجہ سے بھی چینج ہو سکتی ہے. اور جو دوسری وجہ ہے وہ ہے فزیکل کنڈیشن آف ایئر. کان جو ہے، ایک کے کان ہو سکتا ہے ٹھیک ہوں اور دوسرے کے کان ٹھیک نہ ہو، اس کو آواز کم سنائی دیتی ہو، تو یہ وجہ ہو سکتی ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے ریلیٹڈ ایک نیومیریکل پرابلم جو کہ ہم سالو کر سکتے ہیں اب تک کے نالج کے مطابق. اور ڈاکٹر کاؤنٹس 72 ہارٹ بیٹس ان 1 minute. Calculate frequency and period of the heart beats. تو گیون کیا ہے؟ نمبر آف بیٹس ہیں 72 اور جو ٹائم ہے وہ 1 منٹ کا ہے. اس کو اگر آپ سیکنڈ میں کنورٹ کر لیں تو یہ 60 سیکنڈز بن جاتے ہیں. جو آپ کو کیلکولیٹ کرنے کو کہا گیا وہ فریکوینسی آف ہارٹ بیٹس ایف اور پیریڈ آف ہارٹ بیٹس ٹی، یہ فائنڈ کرنا ہے. سلیوشن اس کا، فریکوینسی اگر آپ نے فائنڈ کرنی ہے تو نمبر آف ہارٹ بیٹس ڈیوائڈیڈ بائی ٹائم n ڈیوائڈیڈ بائی ٹی، تو 70 ڈیوائڈیڈ بائی 60 از اکول ٹو 1.2 ہرٹز. یہ
ایچ لکھا ہے ساتھ زیڈ بھی ہونا تھا, یہ مس پرنٹنگ ہے. تو اس کے بعد ٹائم پیریڈ اگر آپ نے فائنڈ کرنا ہے تو وہ فریکوینسی کا ریسیپروکل ہے 1/f 1/1.2. آنسر ہے 0.83 سیکنڈز. تو اس کے ساتھ ہی ڈیئر اسٹوڈنٹس آج کا لیکچر ختم ہوا. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.